رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے خلوص دل سے کی گئی ایمان، صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی بے شمار دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمَا تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں. گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. قابل احترام سامعین، خطبہ مسنونہ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ما ام مدحت محمدا بمقالتی ما ام مدحت محمدا بمقالتی لا کم مدحت مقالتی بے محمدی. میں نے اپنے کلام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے میں نے اپنا کلام قابل مدح بنایا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے امیہ بن خلف سے ایک تحریری معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ مکہ میں میرے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرے گا، اس کے بدلے میں مدینہ میں
میں اس کے مال اور اہل کی حفاظت کروں گا۔ جب میں نے معاہدے میں اپنا نام عبد الرحمن لکھا تو اس نے کہا میں رحمان کو نہیں جانتا، میرے ساتھ اپنا جاہلی نام عبد عمرو لکھ کر معاہدہ کرو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ بدر کے دن جب سب سو گئے تو میں نے اسے ساتھ لے کر ایک پہاڑ کی طرف بڑھا تاکہ اسے محفوظ مقام تک پہنچا دوں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ لپک کر انصار کی ایک مجلس کے پاس پہنچی اور بلند آواز سے کہا وہ رہا امیہ بن خلف، اگر وہ بچ گیا تو پھر میں نجات نہیں پاؤں گا۔ یہ سن کر انصار کے ایک گروہ نے ہمارا تعاقب شروع کر دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہمیں آ لیں گے، تو میں نے یہ کیا کہ اس کے بیٹے کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی پکڑ دھکڑ میں لگ جائیں اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، لیکن انصار نے بڑی تیزی دکھائی۔ امیہ کے بیٹے کو چشم زندن میں قتل کر دیا اور دوبارہ ہمارا تعاقب شروع کر دیا۔ امیہ بن خلف بھاری بھرکم آدمی تھا۔ جب انہوں نے ہمیں آ لیا تو میں نے امیہ سے کہا تم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی حفاظت کی غرض سے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا، لیکن وہ پھر بھی نہ بچ سکا۔ لوگوں نے اسے تلواریں مار مار کر قتل کر دیا، حتیٰ کہ اسی دوران میں اسی کی تلوار سے میرا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اپنے زخم کا نشان دکھلایا کرتے تھے۔ امام ابن اسحاق سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امیہ بن خلف میرا گہرا دوست تھا، میرا نام عبد عمرو تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اپنا نام عبد الرحمن رکھ لیا۔ قیام مکہ کے دوران امیہ مجھ سے اکثر ملتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا اے عبد عمرو، کیا تم نے اس نام سے منہ پھیر لیا ہے جو تمہارے ماں باپ نے تجویز کیا تھا؟ میں جواب دیتا ہاں۔ پھر جب بھی وہ مجھ سے ملتا اور مجھے عبد عمرو کہہ کر پکارتا تو میں اسے کوئی جواب نہ دیتا۔ بالآخر ایک دن اس نے کہا عبد عمرو، میں تمہیں عبد الرحمن کہہ کر نہیں پکاروں گا کیونکہ میں رحمان کو نہیں جانتا، لہٰذا میں تمہیں اس کی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ تم خود ہی کوئی ایسا نام بتاؤ جس سے میں تمہیں پکاروں، کیونکہ میں تمہیں عبد عمرو کہہ کر پکارتا ہوں تو تم مجھے جواب ہی نہیں دیتے۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ مجھے میرے جاہلی نام سے پکارتا میں اسے جواب ہی نہ دیتا اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کرتا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا اے ابو علی، تیرے جی میں جو نام آئے وہ تجویز کر لے، تو اس نے کہا پھر تو عبداللہ ہے۔ میں نے تسلیم کر لیا، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ میرے قریب سے گزرتا اور مجھے عبداللہ کہہ کر پکارتا تو میں اس کا جواب دیتا اور پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ بدر کے دن میں اس کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہ اس کا بیٹا علی کھڑے ہیں۔ میرے پاس کچھ زریں تھیں جو میں دشمن سے چھین کر لا رہا تھا۔ امیہ نے مجھے دیکھا تو بولا اے عبد عمرو، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کہا اے عبداللہ، تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کیا تمہیں میری کوئی ضرورت نہیں؟ کیا میں تمہاری ان زروں سے زیادہ قابل ترجیح نہیں ہوں؟ آج جیسا مرضر تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کیا تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب دودھ دینے والی اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر میں نے زریں پھینک دیں اور اسے اور اس کے بیٹے کو لے کر آگے چل دیا۔ اسی دوران میں امیہ نے پوچھا آپ لوگوں میں وہ آدمی کون ہے جس نے اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگا رکھا تھا؟ میں نے بتایا کہ وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہماری صفوں میں تباہی مچا رکھی تھی۔ پھر اس نے پوچھا وہ پست قد اور بڑے پیٹ والا آدمی کون تھا؟ میں نے بتایا کہ وہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس نے کہا اس نے بھی بڑی تباہی مچا رکھی تھی۔ ابھی ہماری یہ گفتگو جاری تھی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو دیکھ لیا۔ امیہ مکہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا۔ جو ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھا تو اونچی آواز سے انصار کو بلایا اور کہا ارے انصاریو، یہ رہا کفر کا سرغنہ امیہ بن خلف، اگر یہ بچ گیا تو میں نجات نہیں پاؤں گا۔
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر انصاری امیہ پر یوں ٹوٹ پڑے جیسے زچہ اونٹنی کسی خطرے کی بو پا کر فوراً اپنے بچے کی طرف لپکتی ہے۔ لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ میں امیہ کا بچاؤ کر رہا تھا۔ میں نے اس کی حفاظت کی غرض سے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا۔ ادھر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے علی پر تلوار کا وار کر کے اس کی ٹانگ اڑا دی۔ وہ تیورا کر کے گر گیا۔ امیہ نے یہ ہولناک منظر دیکھ کر ایسے زور سے چیخ ماری کہ اتنی زوردار چیخ میں نے کبھی نہیں سنی۔ پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن امیہ کو قتل کر دیا۔ اب امیہ میرے نیچے تھا، لیکن حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے ہی سے تلوار گھسا کر امیہ کی ناک کاٹ دی۔ امیہ کی ناک کٹ گئی تو وہ چلایا اور کہنے لگا، ذرا ہٹ جاؤ، میں ان سے نبٹ لوں۔ میں نے کہا، امیہ بھاگ جاؤ، مگر آج بھاگنے کی گنجائش بھی نہیں۔ اب میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ وہ نکلنے لگا تو خبیب بن جصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ امیہ مکہ میں ان پر بھی ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ انہوں نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ اسی جگہ ڈھیر ہو گیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہا کرتے تھے، اللہ بلال پر رحم فرمائے، میری زریں بھی گئی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے قیدیوں سے بھی محروم کر دیا۔ اس واقعے سے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے جانی دشمن امیہ بن خلف کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید میں دیکھا تو بلند آواز سے کہا، اب یہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا، کیونکہ امیہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں انتہائی وحشیانہ طریقے سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل اللہ کے دشمنوں کو ملیا میٹ کر کے کامل اطمینان حاصل کرنے کے لیے تھا، تاکہ دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے کافروں سے نجات مل جائے اور سکون حاصل ہو جائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سرکش کفار کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پسنے والے مومنوں کو راحت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی ما یشاء واللہ علیم حکیم۔ تم ان سے لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا ٹھنڈک بخشے گا اور وہ ان کے دلوں کو غصہ دور کرے گا، اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ نمبر 2، امیہ بن خلف کا ہولناک انجام متکبر اور سرکش لوگوں کے لیے درس عبرت ہے، جو اپنی طاقت کے نشے میں چور اور مقام و مرتبہ کی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر کمزور لوگوں پر ظلم کرتے اور ان کے حقوق سلب کرتے ہیں۔ آخرت میں ان کا انتہائی برا انجام ہوگا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور افراد کو مغرور ظالموں پر قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ عائشہ بنت قدامہ بیان کرتی ہیں کہ امیہ بن خلف کی بیوی ام صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد ایک دن مکہ مکرمہ میں حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان سے کہا گیا، یہ حباب وہی شخص ہے جنہوں نے بدر کے دن آپ کے لختے جگر علی کے پاؤں کاٹ ڈالے تھے۔ وہ کہنے لگی، ہمیں حالت شرک میں مرنے والوں کے تذکرے سے کیا حاصل؟ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے علی کو حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ذلت سے دوچار اور حباب کو عزت سے ہمکنار کیا ہے۔ علی جب مکہ سے نکلا تھا تو اس کا دل مسلمان تھا، افسوس کہ اس نے اپنی جان کسی اور دین پر فدا کر دی۔ ام صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ان کی قوت ایمانی اور یقین کامل کا مظہر ہیں۔ وہ مسلمانوں اور اسلام سے محبت رکھتی تھیں، کافروں سے سخت نفرت کرتی تھیں، ہر چند وہ کافر ان کے اپنے ہی عزیز اور قبیلے کے لوگ تھے۔
صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ علی جب مکہ سے نکلا تو مسلمان تھا مگر اس نے جان کسی اور دین پر فدا کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بن امیہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں یہ معروف ہو چکا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ لوگ بدر کے دن اپنی قوم کے ساتھ مجبوراً نکلے تھے۔ پھر جب غزوہ بدر کے دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو یہ مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ نمبر 3، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انصاری بھائیوں کی مدد سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو قتل کیا تو سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میری زرہیں بھی گئیں اور اس نے مجھے قیدیوں سے بھی محروم کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باہمی اخوت اور مستحکم تعلق کا مظہر ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے دن میں عبیدہ بن سعید بن عاص کے مقابلے میں آیا تو جو آہن پوش تھا صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس کی کنیت ابو ذات العرش تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو للکار کر کہا میں ابو ذات العرش ہوں، ہمت ہے تو آؤ میرے مقابلے میں۔ میں نے اس کا چیلنج قبول کر لیا اور پھر تاک کر اس طرح برچھی ماری کہ وہ سیدھی اس کی آنکھ میں گھس گئی، بس اسی ایک ضرب سے اس کا کام تمام ہو گیا، لیکن میری برچھی اس کی آنکھ میں اس طرح پیوست ہو گئی کہ میں نے اسے نکالنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ نہ نکلی۔ پھر میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا اور برچھی کو بار بار بہت زور سے کھینچا۔ اس طرح میں نے بڑی مشکل سے اپنی برچھی باہر نکالی تھی۔ برچھی تو نکل آئی لیکن اس طرح نکلی کہ اس کا پھل ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ برچی طلب فرمائی تو انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے یہ برچی واپس لے لی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے طلب فرمایا تو انہوں نے یہ برچی ان کے حوالے کر دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کی تو برچی انہیں دے دی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ برچی پھر واپس لے لی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طلب فرمائی تو ان کو دے دی۔ ان کی شہادت کے بعد یہ برچی آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ پھر یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں آ گئی اور مدت تک انہی کے پاس رہی کہ وہ پھر خود فتنہ حجاج بن یوسف میں شہید ہو گئے۔ اس قصے سے نشانہ بازی میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے بڑے مشکل ہدف پر ٹھیک ٹھیک نشانہ لگایا اور نیزہ اس کی آنکھ میں اتار دیا۔ زبردست اسلحے سے لیس اس مشرک کو قتل کرنا انتہائی مشکل تھا مگر مجاہد اسلام سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب اتنی کاری تھی کہ اس کی وجہ سے اس دشمن دین کا کام تمام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن ابو البختری کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا کیونکہ مکہ میں یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا، نہ کبھی اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی۔ جب قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا بائیکاٹ کر دیا اور بائیکاٹ کی دستاویز لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی تو اس دستاویز کو چاک کرنے میں ابو البختری عاص بن ہاشم
حشام ہی پیش تھا۔ ان ساری باتوں کے باوجود ابو البختری کو قتل کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ حضرت مجزر بن زیاد بلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مڈ پھیر ہو گئی۔ ابو البختری کے ساتھ اس کا ساتھی جنادہ بن ملیہ لیسی بھی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو البختری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس نے کہا، اور میرے ساتھی کا کیا بنے گا؟ مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا، لیکن میں تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کی قسم ہم دونوں اکٹھے ہی مریں گے۔ مبادہ مکہ کی عورتیں یہ کہیں کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد وہ یہ رجس پڑھتے ہوئے مقابلے پر اتر آیا، آزاد شریف عورت کا بیٹا اپنے ساتھی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا حتیٰ کہ وہ مر جائے یا اپنی راہ نجات دیکھ لے۔ اس کے بعد دونوں میں بھرپور مقابلہ ہوا۔ سیدنا مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو البختری کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور یہ اشعار پڑھے، اگر تو میرا نسب نامہ بھول گیا ہے یا بے خبر ہے تو میرا نسب نامہ جان لے۔ میں بنو بلی سے ہوں جو یزنی نیزوں سے نیزہ بازی کرتے ہیں اور قبیلے کے سردار پر وار کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ابو البختری کی اولاد کو یتیمی کی خبر دے دو یا اس جیسی خبر میری اولاد کو سنا دو۔ میں وہ شخص ہوں جس کی اصل بلی ہے۔ میں نیزے سے وار کرتا ہوں حتیٰ کہ وہ مڑ جاتا ہے۔ میں اپنے مد مقابل کو مشارف بستی کی بنی ہوئی قاطع تلوار سے قتل کرتا ہوں۔ میں موت شہادت سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے دودھ دینے والی اونٹنی اپنے بچوں کی طرف شفقت کے مارے بلبلاتی ہوئی بھاگتی ہے تو کسی ایسے جڑ کاٹنے والے کو نہیں دیکھے گا جو میری طرح حملہ آور ہو۔ مجزر بن زیاد بن عمرو بن اقسم بلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحطانی قبیلے بنو قزاح کی شاخ بلی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نام عبداللہ ہے مگر مجزر کے نام سے معروف ہوئے۔ بنو بلی کے ڈیرے مدینہ منورہ اور وادی القرا کے درمیان تھے۔ مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں شہادت پائی۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں سوید بن سامت کو قتل کیا تھا۔ احد کے دن حارث بن سوید نے انہیں دھوکے سے قتل کر دیا، حالانکہ وہ اسلامی لشکر میں شریک تھا۔ بعد ازاں مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا، پھر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصاص میں قتل کروا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد